صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ اب میں آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا اور بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ معتکف ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ 28 روز تک معتکف رہے۔ اس دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مصلح، نالین چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے اور فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور بعد میں جس کو اس قائل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 52 سال ہو چکی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے اس درجہ عشق تھا کہ سایہ کی طرح آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے، دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھاتے تھے۔ کامل 20 سال تک خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اس دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی، فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ 20 برس تک مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا اور اس عرصے میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، نہ ہی دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی سفر پر جاتے میں آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان اپنے سر پر اٹھا لیتا اور جب مرشد پاک نے میری اطاعت دیکھی تو مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سویستان میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک صومعہ یعنی ایک مڑھا کے پاس پہنچے جہاں حضرت خواجہ معین الدین حضرت صدر الدین احمد سویستانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کئی روز تک میں ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس سے ہاتھ خالی نہ جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے کوئی شے لا کر دے دیتے اور فرماتے میرے حق میں دعا کرو، میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صدر الدین احمد سویستانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت قبر کی سختی اور موت کا حال سنتے تھے تو تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ میں جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ جب ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ اور فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے اور ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی کوٹری میں محبوس ہیں تو تم اس طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سویستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس پہلے کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھانا چاہا تو ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔
حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دوران سفر دریائے دجلہ پر پہنچے اور دریا میں طغیانی تھی۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ ہم دریا کیسے پار کریں گے کہ اچانک مرشد پاک نے فرمایا معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بعد مرشد پاک نے فرمایا آنکھیں کھول دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران مسافرت ہم ایک جگہ درویشوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ رائے قرار پائی کہ سب لوگ اپنی اپنی ایک ایک کرامت دکھائیں۔ اس مجلس میں حضرت شیخ علاء الدین کرمانی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جناب محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور میں شریک تھا۔ پھر سب نے اپنی اپنی کرامات دکھائی۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور سونے کا ایک ٹکڑا نکالا۔ اس ٹکڑے کو ایک درویش کو دے کر فرمایا کہ جاؤ سب کے لیے شیرنی لے آؤ۔ پھر شیخ علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکڑی کو ہاتھ مارا تو وہ سونے کی ہو گئی۔ پھر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے مرشد پاک کے حکم سے اپنے کمبل میں ہاتھ ڈالا، 4 روٹیاں نکال کر ایک بوڑھے فقیر کی طرف بڑھا دی۔ حضرات جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر میں تھا اور ہمارے ہمراہ ایک درویش بھی تھے۔ ہم چلتے چلتے اوش پہنچے، وہاں شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ اور واصلین میں سے تھے۔ ان کے یہاں دستور تھا کہ جو کوئی ان کی خانقاہ میں آتا تھا وہ محروم اور خالی ہاتھ کبھی واپس نہ جاتا تھا۔ اگر آنے والے کے پاس کپڑے نہ ہوتے تھے تو اس کو کپڑے عطا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غیب سے کپڑے آ جاتے تھے۔ ہم کچھ دن ان کی خدمت میں رہے۔ ایک روز انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اے درویش تجھے جو کچھ ملے اللہ کی راہ میں دے دینا اور دولت جمع نہ کرنا۔ اللہ عز و جل بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ عز و جل کے دوستوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ علاء الدین کرمانی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ دعا گو یعنی ہم تینوں مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ دمشق میں اترے اور جامع مسجد دمشق کے سامنے 12,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ یہاں جو دعا مانگی جاتی وہ قبول ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی اور یہاں چند بزرگوں سے ملاقات بھی کی۔ ایک دن ہم جامع مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں چند درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن مالداروں سے حساب ہوگا اور درویشوں سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک شخص پر گراں گزری اور وہ بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عارف صاحب اس کتاب کا نام نہ دیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس کتاب میں بات تحریر ہے وہ کتاب اس شخص کو دکھلاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب اس آدمی کے سامنے لا کر رکھ دی۔ کتاب دیکھ کر اس آدمی کو شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنا سر حضرت عارف صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر ان سے رخصت ہوئے اور بغداد کی جانب چلے۔ راستے میں قصبہ خرقان میں شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی زیارت کی اور پھر خرقان سے استراباد پہنچے اور یہاں حضرت شیخ ناصر الدین ایک بلند پایا بزرگ اور عارف باللہ تھے۔ ان کا سلسلہ ارادت 2 واسطوں سے حضرت خواجہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے اور نور و عرفان سے تجلیہ حاصل کرتے رہے۔ استراباد سے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اصفہان پہنچے۔ اصفہان میں اس زمانے میں دنیا کا ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت شہر تھا۔ یہاں حضرت شیخ علی بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ لوگ ان کا بہت ادب اور تعظیم کرتے تھے، دور دور سے ان کی زیارت کے واسطے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصفہان پہنچ کر حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اصفہان میں موجود تھے اس وقت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں اصفہان آئے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ سے حضرت شیخ محمود اصفہانی کی کشف و کرامت کا مطالعہ کر کے مرید ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نظر جو ہی حضرت خواجہ غریب نواز پڑی تو بےتاب ہو گئے اور بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہ آپ کے سب سے پہلے مرید ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں مرشد پاک سے رخصت ہونے کے بعد ہندوستان کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستے میں اصفہان میں قیام کیا اور پھر اصفہان سے ہمدان تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اکتساب فیض کیا اور پھر تبریز تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کچھ عرصہ رہ کر اپنے ذوق و شوق کو پروان چڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبریز سے ایک مرتبہ پھر بغداد پہنچے اور بغداد میں اس وقت جلیل القدر اولیاء اللہ موجود تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی اور معتکف ہو کر روحانی فیض و برکات حاصل کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں حضرت شیخ واحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی اور شیخ الشیوخ حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ دوران سفر تیر کمان، نمک دان اور طباق ساتھ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کو بھوک لگتی تھی، بھوک کا غلبہ ہوتا تھا تو کسی پرندے کا شکار کر کے اس کا گوشت بھون کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوکے تھے، جب بھوک کی شدت بڑھی تو شکار کی تلاش میں نکلے، پھر ایک کلنگ ملا جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکار کیا اور ذبح کر کے خادم کے حوالے کیا کہ وہ اسے بھونے اور آپ خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر تھے اور جب نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا تو قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا اور اس مدرسے میں دور دراز سے طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا اور خواجہ صاحب کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لیے کباب بنا رہے ہو؟ یہ کون بزرگ ہے جو نماز میں مشغول ہے؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامت کے قائل نہ تھا، اولیاء اللہ کا ذکر مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتا تھا جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور اس پر سکتہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سکتہ کی کیفیت میں اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہوش میں آ جا۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اس دوران خادم نے کلنگ بھون کر آپ کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترنا تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آنے لگا۔ عقل اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر نادم ہوا اور تائب ہو کر معافی مانگی اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ
بھیڑ کے بھیڑ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزارنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر معمور فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلے کی سمت پر بحث کر رہا تھا اور کسی بھی صورت میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ قبلے کی سمت درست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مسجد ٹیڑھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، تو آپ نے قبلہ کی جانب منہ کرتے اس سے فرمایا کہ سامنے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی سامنے دیکھا اور کہا کہ میں تو کعبہ دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے تو کعبہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تجھے یقین ہو گیا کہ یہ مسجد درست ہے یا نہیں؟ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے عرض کیا، ہاں ہاں حضور، مسجد کا سمت درست ہے اور آپ مجھے اپنے دست اقدس پر بیعت کریے، مجھے اپنا مرید بنائیے، اپنا غلام بنائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بلخ سے بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس مڑھے میں معتکف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول تھا۔ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا اور ایک پاؤں باہر نکالا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے مدعی، تو ہم سے عہد کر کے اور عہد کی بدعہدی کرتا ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی میرا دل برقرار ہو گیا اور اسی وقت چھری لے کر اپنا پاؤں جو اس مڑھے سے باہر نکل گیا تھا اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اس روز سے دل میں یہ خیال جاگزی ہے کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روئے سیاہ لے کر کیسے جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور رات بھر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب کو بہت ملحوظ رکھتے تھے۔ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا۔ چند روز بعد جب اہل ہرات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ لگا تو لوگ جوق در جوق آ کر آپ سے فیض و برکات حاصل کرنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کا نام ان کے نام کا کوئی جز بھی ابو بکر، عمر اور عثمان ہوتا تھا وہ اس کے حاکمانہ عتاب کا شکار بن جاتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس باغ کے اندر حوض تھا۔ حوض کے کنارے ایک نشستگاہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش دیا کرتا تھا۔ اس نے اتفاق سے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار پہنچے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے اسی باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوض میں جا کر غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حاکم شہر شیخ محمد یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی اور آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش بچھائے جانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رونق افروز دیکھا تو خدام چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیا جائے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی حوض کے کنارے خوشنما اور بیش قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا اور ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بدعقیدہ آدمی ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا ہے، ممکن ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک خادم نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور،
اگر حرج نہ ہو تو آپ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت کا تماشا دیکھو۔ خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ اب پردہ غیب سے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب شیخ محمد یادگار آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی کو اپنی جگہ دیکھ کر غصے سے خدام کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ خادم خوف کے مارے کانپنے لگا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کی طرف صرف ایک نظر ڈالی تو وہ لرزہ برندام ہو کر گر پڑا اور مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ محفل عیش و نشاط ماتم کدا بن گئی۔ خدام نظریں جمائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے۔ خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی حضور یہ آپ کے مرتبے کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس سے گستاخی سرزد ہو گئی، ان کا قصور معاف فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی، اس لیے خادم سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور شیخ محمد یادگار کو جب ہوش آیا مگر اس کی حالت بدل چکی تھی، اب وہ حکومت کے نشست سے نکل چکا تھا۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا حضرت میں تو تمام ممنوعات سے باز آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ میری خطا معاف فرمائیے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اپنے دست شفقت سے اس کا سر اٹھایا اور اصحاب کبار کے مناقب اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضو کر کے 2 رکعت نماز شکر کا ادا کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہو گیا۔ حضرت نے شیخ محمد یادگار کو اپنا کل مال و اثاثہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم نے یہ مال جبراً حاصل کیا ہے اسے ان کو واپس لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت ان کے حقیقی مالکان کو حوالے کر دیا اور جو کچھ بچ گیا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس پر عیش و آرام حرام کر کے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ ہر وقت حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ پر اس قدر عاشق ہوا کہ جدائی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ کے ہمراہ جانا چاہا مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، اس وقت تو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ البتہ جس وقت ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شیخ محمد یادگار مدت العمر تک آپ کے خادم بن کر رہے اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے مزار پر خادم بن کر زندگی گزار دی اور وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے جانب پورب مدفون ہوئے، جہاں 25 اور 26 رجب کو بڑے دھوم دھام سے ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا اظہار۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور اعتکاف فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک پر 40 دن تک چلہ کیا مگر آپ کو آپ کی زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناقصارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ چنانچہ اس رات حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ کو سلطان الہند کا خطاب دیا، اجمیر جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اسی خلوص و محبت کے ساتھ جاری ہے اور اس شعر سے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی منزل اجمیر تھی، چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے 12 سال پہلے پرتھوی راج کی
نے ایک پیشین گوئی کی تھی۔ پرتھوی راج چوہان جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اسے اس کی والدہ نے بتایا تھا کہ آج سے 12 برس بعد اجمیر میں ایک درویش اس صورت و شکل اور اس وضاقتہ کا 40 ساتھیوں کے ساتھ آئے گا۔ اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پرتھوی راج کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی۔ پرتھوی راج نے اس دور سے اپنا یہی حکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی مسلمان فقیر اس صورت و شکل کا 40 ساتھیوں کے ساتھ ہماری سلطنت میں داخل ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے جب روانہ ہو کر سمانہ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا اور حاکم کو اطلاع کر دی۔ حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے از راہ فریب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو آپ کے قیام کی جگہ تجویز کر دیں۔ حاکم سمانہ نے بھی اظہار عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم ہوا کہ یہ لوگ مکار اور دغاباز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پاتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم سمانہ کی دعوت رد کر دی اور فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں اور ایک جگہ قیام نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کی شکست نے ان کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ تعصب کی اس قدر فروانی ہو گئی تھی کہ اگر کہیں کوئی مسلمان نظر آ جاتا تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے دلی پہنچے اور راج مندر اور راج محل کے بیچ میں ڈیرا لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر سارے شہر میں غیظ و غضب اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانے میں دلی پر پرتھوی راج کے قلعے دار اور لال کوٹ کے مجموعہ کا نام تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دلی عین اس مقام پر آباد تھا جہاں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی لاٹ موجود ہے۔ اس دلی کی فصیل کا طول 4 میل تھا اور دیواروں کی بلندی خندق سے 60 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی رعب و جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو آپ کو تکلیف پہنچانے کی ہمت تو نہ ہوئی، مگر شہر کے معززین کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم دلی کے پاس جا کر فریادی ہوا کہ ان مسلمان فقیروں پر دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو اولین فرصت میں شہر سے نہ نکالا گیا تو دیوتاؤں کی قہر و تباہی سے سلطنت برباد ہو جائے گی۔ کھانڈے راؤ حاکم دلی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ حاکم دلی کھانڈے راؤ کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کی اور حالات دریافت کیے۔ اس پولیس افسر اور اس کے سپاہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و مواعظ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ آپ کو نکالنے آئے تھے، لیکن وہ سب کے سب حلقہ بگوچ اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانثار بن گئے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں دھیرے دھیرے چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامت کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا تاتا بن گیا۔ دلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، پروانوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دنوں میں ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دہلی چھوڑا اور خود اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلا حصہ بہت جلد آ رہا ہے۔